اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کل ہماری حلقہ ثانیہ میں گفتگو چل رہی تھی، کیونکہ ہماری گفتگو مستقل حجیت یعنی قط کی حجیت کے بارے میں چل رہی ہے کافی روز سے، اور ہم گفتگو اسی موضوع پر کر رہے ہیں کہ قط کے اندر حجیت پائی جاتی ہے، اس کی خصوصیت ہے یہ، اور بغیر حجیت کے قط نہیں ہے، یعنی قط سے حجیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر قط ہے تو حجیت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قط ہو اور حجیت نہ ہو۔ حتیٰ مولا بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ قط سے حجیت کو جدا کر دے، وہ قط کو قاطع سے جدا کر سکتا ہے، جی قط قاطع سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن حجیت قط سے جدا ہو جائے یا قط حجیت سے جدا ہو جائے یہ نہیں ہے، یعنی قط ہے تو حجیت ہے۔ تو پھر کل ایک سوال یہ ہوا تھا کہ وہ کون سی قط ہے، ایو قط ھذا الذی یکون منجزیہ من لوازمہ، وہ کون سی قط ہے، یعنی منجزیت اور حجیت چونکہ قط کے لوازموں میں سے ہیں، قط کے لوازمات میں سے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی منجزیت ہے کہ جو قط، یعنی وہ کون سی قط ہے جس کا لازمہ منجزیت ہے، وہ کون سی قط ہے جس کا لازمہ منجزیت ہے۔ تو بتایا کہ آیا وہ قط جو ہے وہ مولا کے امر سے ہے یا کسی بھی عامر کے امر میں قط ہو جائے تو منجز ہوتی ہے۔ تو جواب اس کا دیا تھا کہ واضح ہے کہ وہ مولا کے امر میں جو قط ہو جائے وہ حجیت اور منجزیت رکھتی ہے، یعنی غیر مولا کے امر میں قط ہو تو اس میں ہونا ہی ضروری نہیں ہے، لیکن مولا کے امر میں اگر قط ہو، یعنی عامر اگر مولا ہے، ہر عامر نہیں بلکہ عامر اگر مولا ہے، مولا عامر ہے، تو پھر اس کی قط اور اس میں قط ہو جائے تو وہ منجزیت ہوتی ہے اس کے اندر اور حجیت پائی جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَوْلَى إِذَا أَمَرَ لَا يَكُونُ تَكْلِيفُهُ مُنَجَّزًا الْمَأْمُورُ وَلَوْ خَطَأَ بِهِ، اس لیے کہ اگر غیر مولا کوئی امر کرے گا اور اس میں اس کی تکلیف میں منجزیت پائی جائے، لا يكون تکلیف منجزًا، اگر غیر مولا کوئی امر کرتا ہے تو اس کی تکلیف منجز نہیں ہوگی مامور پر جسے امر دیا جا رہا ہے، چاہے وہ اس سے قطع بھی حاصل کر لے۔ یعنی غیر مولا اگر کسی حکم کو دے رہا ہے، کوئی حکم کر رہا ہے، تو وہ مامور پر اگر اسے قطع حاصل ہو بھی جائے تو وہ منجزیت نہیں پائی جائے گی اس کے اندر جو ہے۔ فالمنجزیہ اذن تابع للقطع بتکلیف المولا، گویا منجزیت جو ہے وہ تابع ہے کس قط کے، جو تکلیف مولا کے تابع ہو۔ منجزیت کہاں پائی جائے گی، کون سی قط میں پائی جائے گی، جو تکلیف مولا میں ہو جائے۔ نفترض اولا ان العامر مولا، ہم فرض کریں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ عامر جو ہے وہ کون ہو، مولا ہو۔ ثم نفترض القط بصدور تکلیف منہ، پھر ہم فرض کریں قط کو اس تکلیف میں جو صادر ہوئی ہے کس سے، منہ من المولا، مولا سے صادر ہوئی ہے۔ وہنا نتساءل من جدید، اب یہاں پر ایک سوال اور ہوتا ہے، ما معنی المولا، یعنی پہلے ہم کیا کریں، سب سے پہلے ہم فرض کریں کہ عامر کون ہے، مولا ہے، پھر ہم فرض کریں کہ جو تکلیف مولا سے صادر ہوئی ہے اس میں قط پائی جا رہی ہے ہمارے لیے، اس میں قط ہو جائے، حاصل ہو جائے، قط میں اس میں ہمیں قط حاصل ہو جائے، تو پھر اب یہاں پر سوال ہوگا، ایک نیا سوال ہوگا، ما معنی المولا، مولا کے معنی کیا ہے۔ والجواب، جواب ما معنی المولا، یہ سوال، جواب ان المولا ہوا
مولا وہ ہے من لہو جس کے لیے حق الطاعہ، جس کے لیے حق اطاعت ہے، یعنی جس کی اطاعت اس کا حق ہے، یعنی جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اطاعت اس کا حق ہے، یعنی اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، واجب ہے بندے کے اوپر، عبد کے اوپر کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ مولا کون ہے؟ جس کی اطاعت اس کا حق ہے۔ ان المولا ہوا، مولا وہ ہے من لہو جس کے لیے حق الطاعت، حق اطاعت ہو، یعنی اس کی اطاعت دوسروں پر حق ہو، اس کا حق ہو، یعنی بندوں پر اس کا حق کیا ہو؟ اس کی اطاعت، یعنی اطاعت اس کا حق ہے بندوں پر، عبد پر۔ اے من یحکم العقل بوجوب امتثالہ و استحقاق العقاب لا مخالفتہ، حق اطاعت ہے اس کے لیے کیا مطلب؟ یعنی جس عقل حکم کرے، یعنی عقل کیا حکم کرے؟ بے وجوب امتثالہ، کہ اس کے امر کا بجا لانا واجب ہے۔ عقل کیا کہے؟ عقل کہے، حکم کرے کہ جس چیز کا مولا امر دے اس کو بجا لانا واجب ہے۔ وَإِسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، اور عقاب حق ہے اس کی مخالفت پر، یعنی جو اس کی مخالفت کرے عبد، جو عبد مولا کے حکم کی مخالفت کرے وہ عقاب کا مستحق ہے، اس پر عقاب صحیح ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وَهَذَا یعنی أَنَّ الْحُجِّیَّةَ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجیت التي محصلها كما تقدم، جس کا محصل یہ ہے جیسا کہ گزر چکا، حکم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب علی المخالفہ۔ کیا مطلب ہوا حجیت کا؟ یعنی حکم عقل اس کے بجا لانے کے لیے اور استحقاق عقاب اس کی مخالفت پر، یعنی عقل حکم کرتی ہے کہ اس کو بجا لانا واجب ہے، کس کو؟ جو مولا حکم کرے، حکم عقل کیا کہتی ہے کہ اس کو بجا لانا واجب ہے، اور اگر مخالفت کرے تو پھر عقاب کا مستحق ہوگا۔ واضح ہے بھائی؟ سمجھا گے؟ قد افترضناها مسبقا، ہم نے جیسا کہ فرض کیا ہے سابقا، بے مجرد افتراض، صرف ہم نے فرض کیا، ان العامر مولا، عامر کون ہو؟ مولا ہو، فَهِيَ أَيْضًا مِنْ شَؤُونِ كَوْنِ العامر مولا، لہذا اس کے امور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عامر کون ہو؟ مولا ہو۔ صحیح، عامر کون؟ مولا۔ افترضنا ہم نے یہ بات فرض کر لی ہے سابقاً، مسبقاً پہلے ہم نے بات فرض کر لی کہ عامر کون ہے؟ مولا ہونا چاہیے، یہ بات فرض کر دی نا ہم نے بے مجرد افتراض، صرف ہمارے فرض کرنے سے کیا؟ ان عامر مولا، کہ عامر مولا ہے، فَهِيَ مولا ہو، فَهِيَ أَيْضًا مِنْ شَؤْنِ، پس جب عامر مولا ہو تو گویا اس کے شؤون میں سے ایک یہ ہو گیا، اس کے امور میں سے یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ عامر مولا ہو۔ اگر مولا کے امر پر آپ کو قط حاصل ہو گئی تو قط حجت بھی ہے اور منجز بھی ہے، وہ حجیت بھی رکھتی ہے، منجز بھی رکھتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَهِيَ أَيْضًا، پس حجیت ہے یا منجزیت کا ہونا کس چیز میں؟ اذن من شؤون، شؤون میں سے ہے، کس کے شؤون میں سے؟ کس کے امور میں سے؟ شان میں سے کس کی ہے؟ کون العامر مولا، کہ عامر مولا ہو، یعنی جب قط کون سی حجیت رکھتی ہے یا منجزیت رکھتی ہے؟ وہ قط جو مولا کے امر سے ہو، مولا کے امر میں پیدا ہو، وہ قط جو مولا کے امر میں پیدا ہو، یعنی مولا نے حکم دیا، ہمیں قط حاصل ہوگی اس کے بارے میں، عامر کون ہے؟ مولا ہے، تو اس امر میں ہمیں قط حاصل ہو گئی، تو اب یہ قط جو مولا کی طرف سے ہے، جس میں عامر مولا ہے، جس میں ہمیں قط حاصل ہوئی ہے، اب یہ قط منجز بھی ہے اور حجت بھی ہے، اس میں منجز بھی پائی جاتی ہے اور حجت بھی پائی جاتی ہے۔ واضح ہو؟ ہاں،
مستبطنۃ فی نفس افتراض المولویہ، اور یہ اپنے ذمہ جو یعنی افتراض کیا ہم نے مولویت کا کہ عامر کون ہے، کون ہونا چاہیے قط کے لیے؟ مولا، یہ لیے ہوئے اپنے ذمہ میں. فحینما نقول یعنی اپنے ذمہ میں عامر کیا ہونا چاہیے؟ مولا ہونا چاہیے، یعنی مولویت کو اپنے ذمہ میں لیا ہوا ہے. جب قط منجز ہوگی اگر عامر کیا ہے؟ مولا ہوئی، فرض کیا. فحینما نقول ان القطع بتکلیف المولا حجہ، تو جب ہم یہ فرض کریں گے کہ عامر مولا ہو، مولویت اس کے اندر چھپی ہوئی ہو، عامر کے اندر یعنی عامر مولا ہو، فحینما نقول پس ہم کہیں گے اس وقت ان القطع بتکلیف المولا حجہ. تو کیسے عبارت بنے گی، کیسے آپ جملہ بنائیں گے، کیسے ہوگا؟ ان القطع بے شک وہ قط ہے بتکلیف المولا حجہ کہ جو مولا کی تکلیف سے حاصل ہو وہ حجت ہے. جو قط مولا کی تکلیف سے حاصل ہو، مولا کے امر سے حاصل ہو، وہ تکلیف حجت ہے، وہ قط حجت ہے. آیا سمجھ؟ ہاں، جب ہم یہ بات فرض کر چکے کہ ہر عامر کا امر اگر اس میں قطع ہو جائے، قطع حاصل ہو جائے تو ہمارے لیے منجز یا حجت نہیں ہے. صحیح؟ کس کا امر کون سی قطع حجت ہے رکھتی ہے، حجت رکھتی ہے یا منجز رکھتی ہے؟ وہ قطع کہ جو مولا کے امر میں ہو، مولا کی تکلیف سے ہو. تو پھر جب ہم نے یہ فرض کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولویت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے عامر کے امر میں. یعنی اگر قط حاصل ہونی ہے، قط منجز ہونی ہے، قط تو حاصل ہو جائے گی کسی بھی امر میں، لیکن اگر وہ قط منجز اور حجت ہمیں ماننی ہونی ہے تو وہ قط کون سی حجت ہوگی اور منجز کون سی ہوگی؟ جو قط مولا کے امر سے حاصل ہو، مولا کے امر میں حاصل ہو. صحیح؟ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہا جائے، پھر ہم ایسے کہیں گے فینما نقول، پر ہم اس وقت کہیں گے کیا کہیں گے؟ ان القطع بتکلیف المولا حجہ، یعنی وہ قط کے جو مولا کی تکلیف سے حاصل ہو یا مولا کی تکلیف میں حاصل ہو، جو مولا کے امر میں حاصل ہو، وہ حجت ہے. یعنی جو تکلیف غیر مولا کی طرف سے ہمیں حاصل ہو یا غیر مولا کی طرف سے تکلیف آئے یا امر آئے، وہ حجت نہیں ہے. ان القطع بتکلیف المولا، یعنی قط اگر ہمیں مولا کی تکلیف کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے، مولا کے امر میں ہمیں تکلیف قط حاصل ہو رہی ہے، مولا کے امر میں قط حاصل ہو رہی ہے، تو وہ قط حجت اور منجز ہے. اگر قط غیر مولا کے امر میں حاصل ہو گئی تو وہ حجت اور منجزت نہیں رکھتا. یہ امید ہے کہ سمجھ ہی گئے ہوں. یجب امتثال ہو عقلاً، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب ہمیں اس تکلیف میں قط حاصل ہو گئی اور قط وہ حجت اور منجز ہے تو اب واجب ہے اس کا بجا لانا عقلاً. عقل اس بات کو کہتی ہے کہ آپ اس کو اس امر کو انجام دیجیے. جیسے کہ ہم نے کہا ہے ان القطع بتکلیف من یجب امتثالہ، یجب امتثالہ، جیسے کہ ہم اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ قط بتکلیف من یجب امتثالہ، یجب امتثالہ، قط اس کی تکلیف کے بارے میں کہ جس کا بجا لانا واجب ہے تو پھر اس کا بجا لانا واجب ہے. وَهَكَذَا تَكْرَارُ لِمَا هُوَ الْمُفْتَرَض، اس طریقے سے مقرر ہو جائے گا وہ جو ہم نے فرض کیا ہے. خیر انشاءاللہ آج یہیں پر رکتے ہیں چونکہ وقت تمام ہو چکا. باقی جو آئندہ درس میں انشاءاللہ والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.